نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وذلك مثلهم في الإنجيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس جمعے کو بیان کرنے کا اور ویسی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اس میں بیان اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو، ان کا تذکرہ سننے کو، ان کی اقوالات سننے کو، ان کی باتیں سننے کو، ان کی سیرت مبارکہ سننے کو، ان کا ہر نظام جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، ہمیں سنایا، ہمیں کتابوں کے ذریعے بتایا، ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے بتایا، ہمیں علماء کرام کے ذریعے بتایا، ہمیں محدثین کے ذریعے بتایا، ہمیں مفسرین کے ذریعے سے دکھایا، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہے، ان کی شان میں بلندیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کوئی شعر ایسا بولیں، ہم ان کی شان میں شان گائیں جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے لیے اتنا جدوجہد کی، ہمارے لیے اتنا کام کیا، ہمارے لیے اتنا لوگوں سے لڑے، اور پھر لوگوں کو اسلام منسلک کیا، ان کو منتخب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تھا۔ نبوت جب ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیچھے ہٹے، نہ پیچھے مڑے، نہ پیچھے دیکھا، اپنے مشن کو اور اللہ کے مشن کو لے کے آگے چلے، اور ان کی بدولت آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا دین آج الحمدللہ پھیل رہا ہے، پہلے صحابہ کرام کے ذریعے سے پھیل رہا تھا، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگ جتنے بھی ہیں، پھر اب مجتہدین جتنے بھی لوگ ہیں، اب جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کی باتیں، ان کی چیزیں، ان کی باتیں جو تھیں، ان کی باتیں مبارکہ جو تھیں، ان کی زبان مبارک سے جو نکلتی تھی بات، وہ کیا، وہ عمل بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان مبارک سے بات نکالا کرتے تھے، وہ بات کیا کرتے تھے، اس چیز کو عمل کرتے تھے۔ اگر آپ علیہ السلام روزہ رکھنے کا بولتے تھے تو خود بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو وہ خود بھی کوئی کام بولتے تھے تو خود بھی کرتے تھے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کی چیزیں، ان کا چلنا مبارک، ان کا بیٹھنا مبارک، ان کا کھانا مبارک، ان کا پینا مبارک، ہر چیز ہی مبارک ہے ان کا، تو ان سے ہم اس سے اب چیزیں سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واش روم جانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واش روم جانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پہ چل لیں؟ کیا ان کی آل پہ سیرت پہ چل لیں؟ کیا ان کے گھرانہ، کیا ان کے یار کی سیرت پہ ہم پکڑا ہوا ہے؟ ایک رسی ہم اگر ان کے گھرانے کا پکڑ لی، ایک رسی ہم نے ان کے یاروں کی پکڑ لی، جس کو ایک رسی کہتے ہیں صحابہ کرام کی رسی ہے، ایک کہتے ہیں ہم اہل بیت کی رسی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ہم یہ بات جو سیکھتے ہیں ان سے، ان کے یاروں سے سیکھتے ہیں، ان کے گھر والوں سے سیکھتے ہیں، پھر ہم لوگ وہ بات آگے پہنچاتے ہیں تاکہ جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو دین اسلام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ کرام کی محنت ہے، تابعین کی محنت ہے، تبع تابعین کی محنت ہے، ہر مجتہدین کی محنت ہے، ہر فقہ جو امام ابو حنیفہ کی محنت ہے، امام شافعی کی محنت ہے، امام مالک کی محنت ہے، امام احمد بن حنبل کی محنت ہے، تو یہ مطلب یہ چاروں اماموں کو جو ہم فالو بولتے ہیں، ایک امام کو فالو کرتے ہیں، تین امام کو درست سمجھتے ہیں، کیا ہمیں اس باتوں کا عمل ہے؟ ہم کون سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے جتنے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام سنن نسائی ہے، امام ماجہ ہے، امام مشکات ہے، کتنے امام ہیں؟ پھر ہم گھرانے میں آتے ہیں تو کتنے سارے بک مل جاتی ہیں، ہم اس ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم اہل بیت کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی بلندیوں میں ہم نعتیں، ان کے لیے اشعار، ان کے یاروں کے لیے اشعار پڑھتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس عمل پہ چلتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، کیا ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ اس کا بھی پتہ کرنا ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم جب حج کا وقت آتا ہے تو ہم حج طریقے سے کرتے ہیں، ہم جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں اس بات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، یہ اس پہ ہم لوگ تحقیق کریں، اس پہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کے اوپر تحقیق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رتبہ لے کر آئے، سب سے بڑا جو مرتبہ تھا اللہ کے بعد، جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام، تمام انسانوں سے، تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کے رحمت للعالمین ہیں۔ اور جب نبوت نہیں ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے عمر سے پہلے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اس سے پہلے ان کو صادق الامین کہا جاتا تھا، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی ٹرسٹ کرتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ اگر کوئی کافر ان کے اوپر جیسے کہ امانت رکھوا کے چلے جاتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی دن امانت رکھوا کے گیا ہے وہ ویسی کی ویسی چیز ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بک ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال کے طور پہ بک رکھوائی ہے کسی کافر نے یا کسی غیر مسلم نے یا کسی دوسرے اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھوائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امانت دی ہوگی ویسی امانت واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، ویسی امانت کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تصدیق جو کی تھی، سب سے پہلے جو تصدیق کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے وہ کی تھی۔ حضرت علی جو تھے بچپن میں ایمان لے کر آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
بزرگ میں سب سے جو جوانوں میں مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابو بکر نے اسی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ سچا، کیونکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تھے، جو لانتی ابو جہل جیسی لانتی شخص جو تھا وہ مذاق اڑا رہا تھا آپ علیہ السلام کا، تو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جو گزر رہے تھے، تو ابو جہل نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مذاق اڑا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، وہ مذاق میں بولے تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہا ہے؟ تو ابو جہل نے مذاق کے طور پہ بولا ہاں ہاں واقعی کہا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے بولا واقعی سچ کہا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھوٹ بولو نہیں بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھوٹ بولو نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق جو کر رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، کہ ان کے بعد جو صدیق کا جب لقب ملا وہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گیا۔ تو یہ مقصد، یہ الہی سنت ہے۔ ہم آج بہت ساری خرافات اور بدعات میں چلتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ چلتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نبی کی سنت کیا ہے اور نبی نے کس چیز کے اوپر گریز کیا ہے۔ نبی نے جو کام کیے ہم اس کام کو لیں، جو کام صحابہ کرام، پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لو، صحابہ کرام جیسی ہستی جو ہے نا، نبی سے عاشق رسول جو تھی نا، سب سے پہلے وہ صحابہ کرام تھے، سب سے پہلے جو تھے صحابہ کرام تھے۔ ہم تو بولیں گے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ، مگر اس طرح عاشق رسول ہو جانا کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کے ساتھ رستے بلاک کریں، وہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تو یہ پھر ناانصافی ہے۔ تو عاشق رسول ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام فجر کے ٹائم میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میں پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بولتے ہیں کہ بھائی میرا یہ آج دن ہے، پیدائش کے دن ہے، میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آج کی امت جو میجورٹی ہے، ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی جو روزہ بولو نہیں رکھتے، ہم بالکل بھی روزوں کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم بولتے جہاں سے آ رہا ہے مل جائے کھانے پینے کو خیر ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جانشین صحابہ کرام کو ہم دیکھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہ گئے تھے ملنے کے لیے اور کافروں سے مذاکرات جب ہوتے تھے تو وہ جب سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ ایک ایک نوالا کر کے کھاؤ، ایک ایک نوالا کر کے کیا کرو، اس کو ختم کرو، تاکہ آخری پہلے نوالے سے لے کے آخری نوالے تک کا کھانے میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اب اتنے میں نا وہ نوالا گر گیا، تو وہ بولنے لگے کہ وہ اٹھا کے کھانے لگے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی واقعہ ہے، تو انہوں نے عرض کیا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ اشکال سے دیکھیں گے، یہ بہت غصے سے دیکھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا ان کے منوسوں کے چکروں میں کیا اپنی نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا میں ان منوسوں کے چکروں میں اپنی نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا میں ایسا گوارا نہیں کر سکتا؟ میں اپنی نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا، مگر یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، مذاکرات چھوڑ دوں گا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، مگر پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بار بار یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا صلح حدیبیہ والا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے اسٹرانگ کے بھی تھے اور اوپر سے غنی تھے، غنیمت زیادہ تھی، پیسہ زیادہ تھا، سب کچھ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے مشورہ دیا کہ عثمان غنی کو بھیجیں۔ کس کو بھیجیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں کہ صلح حدیبیہ کی جو بات کرنی ہے، حج کرنے جانا ہے، تو آپس ہم حج کریں گے، کوئی ایسا کچھ کام لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو اتنے میں
تو اوزار جو ہوتا ہے نا، اوزار، یہ جو اوزار ہوتا ہے، یہ جو اوزار ہوتا ہے جو سامنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے ہمیشہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹخنوں سے اوپر تھے، تو ایک بندے نے عرض کیا کہ عثمان یہ آپ کے جو ہے آپ کی ٹخنوں سے تو اوپر چیز ہے، یہ چیز کیا ہے؟ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اوزار آپ کے اوپر ہے۔ تو لوگ نا آپ کو نفرت انگریز اس کی طرف سے دیکھیں گے، اور مذاکرات جو ہے نا، مذاکرات جو چیزیں وہ آپ سے ڈسکس اچھا عمل نہیں جائے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم جان قربان کریں، وہ بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے رضی اللہ عنہ، جس کے آگے رضی اللہ عنہ لگا ہے، وہ اس نے بولا فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، جتنی میٹنگ ہے، جتنے مذاکرات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں میں سب چھوڑ دوں گا، مگر اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے پیارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اوزار اوپر کرتے ہوئے دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوزار اوپر کرتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلوں گا، میں کس کی سنت میں چلوں گا؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں چلوں گا۔ تو یہ مقصد، یہ الہی جو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں صحابہ کرام نے بتائی ہے، یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو ہمیں بتائی ہیں، ہمیں یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف دے، ہمیں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، پورا درود پاک پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے۔ جمعرات کو جیسے کہ شب جمعہ لگتا ہے، اس کے جمعے تک کے جمعے کا پورا بھرے جمعے کے اندر، اور کوشش کرا کرے درود پاک جتنا ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ اور نبی کی جو ٹھنڈک ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک سب سے پہلے نماز ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں سنت میں عمل کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور چیزوں پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلیں گے، متحد ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہی مقصد ہے، یہی رضا الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی چیزیں ہیں اس چیزوں کو لے کے چلیں، تاکہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کو لے کے چلنا ہے۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکامات دیے، جو ہمیں نماز کا بولا، زکوٰۃ کا بولا، حج کا بولا، جہاد کا بولا، ہر چیز کا کلمہ طیبہ کے بعد ہمیں کلمہ پڑھ کے یہ نہیں بولنا کہ ہم مسلمان ہیں تو بس ختم، مسلمان ہیں نام کے مسلمان نہیں بننا، پھر عاشق رسول بننا ہے تو نماز کا تحفہ دینا ہے، عاشق رسول بننا ہے تو پھر درود شریف کا تحفہ دینا ہے، عاشق رسول بننا ہے تو آقا سرکار دو علیہ وسلم کے آنکھوں کا ٹھنڈک بن کے دکھانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو آپ علیہ السلام کی چیزوں پر عمل کرنا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو صحابہ کی اطاعت کرنی ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو بزرگوں کی عزت کرنی ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کے چلنا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو عقیدہ توحید بتانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ بتانی ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا پہرا لگانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو ہر معاملے کے اندر فتنوں کے اندر لڑنا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو حضرت حسین کی طرح کھڑے ہو جانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کھڑا ہو جانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو ختم نبوت کا جیسا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت میں رکھ کے ختم نبوت کا پہرا لگانا ہے، اگر عاشق رسول بننا ہے تو رومن اور پرشین امپائر جیسی جو آج کل امپائریں بنی ہوئی ہیں اور جیسی
فضول اور جتنی بھی یہودی کی قوتیں بنی ہوئی ہیں ان سب کو گرانا ہے. اگر عاشق رسول بننا ہے تو عثمان کی سنت پہ چلنا ہے. اگر عاشق رسول بننا ہے تو حیدر کرار کی سنت پہ چلنا ہے. تو عاشق رسول بننا ہے سیدنا حسن کی سنت پہ چلنا ہے. تو عاشق رسول بننا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلنا ہے. تو اگر آپ یہ کام کرو گے, اگر آپ خلفائے راشدین کی بات سنو گے, اگر آپ حضرت معاویہ کی بات سنو گے, اگر آپ رضی اللہ عنہ ہر صحابی کی عزت کرو گے تو ہم کامیاب ہو گئے. تو عاشق رسول وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے بھی محبت کرے, صحابہ سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے بھی محبت کرے, تاکہ اور بزرگوں سے بھی محبت کرے اور رسول اللہ کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے محبت کرے اور لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کے کام آئے اور پر سے ہر کام میں ہر بندے کے ساتھ ہاتھ بٹائے تو جا کے عاشق رسول بنے گا. یہی مقصد ہے عاشق رسول ہونے کا. عاشق رسول نام کا عاشق رسول نہیں ہونا چاہیے, نام کے باتیں نہیں ہونی چاہیے. عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے پیغامات ہیں اس کو لے کے چلے, اس کو پوچھے, اس کے بات بتائے, علماء سے پوچھے, علماء کی بات کو رائے کو عمل کرے. اور پھر عاشق رسول وہی بندہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے کے اپنا کیا کر رہا ہے, دین کی خدمت کر رہا ہے. اس کو بھی عاشق رسول کہتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو عاشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرت مبارکہ توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم یہی چاہتے ہیں جتنا ہو سکے اس ربیع الاول کو جتنا بھی ہو سکے درود شریف بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تحفہ دیں. اور آج کے بعد کوشش کریں کہ نماز نہ چھوڑیں. یہ دو تحفے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. نماز اور دوسرا درود شریف, اس کو ضرور کنٹینیو رکھ کے نماز پڑھ دے اور درود شریف بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک واجبانہ عمل ہے, واجب عمل بھی ہے. اور سنت طریقے سے آپ عمل کریں, سنت کو لے کے چلیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی, مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.